جنرل صاحب میچ دیکھنے کے لیے جے پور جانا چاہتے ہیں، تم ان کے ساتھ جاؤ گے؟ راجیو گاندھی نے یہ بات مجھ سے کہی، پھر گرم جوشی کے بغیر اور غیر دوستانہ انداز میں اپنا ہاتھ جنرل ضیاء کی طرف بڑھا دیا۔ یہ دیکھ کے اس قدر سرمہری کے باوجود جنرل ضیاء کے چہرے پہ مسکراہٹ تھی۔ میں نے سوچا کہ یہ شخص کتنے مضبوط اعصاب کا مالک ہے۔ عین اسی لمحے جب میرے ذہن میں یہ خیالات ہلچل مچا رہے تھے کہ جنرل ضیاء نے سرگوشی میں چند جملے کہے، میں نے دیکھا یہ جملے سنتے ہی راجیو گاندھی کے پیشانی پسینے سے تر ہو گئی۔ یہ واقعہ بہرا مینن نے بیان کیا ہے، جو 1987 میں انڈین وزیر اعظم کے خصوصی مشیر تھے۔ یہ 18 نومبر 1986 کی بات ہے، جب انڈین فوج نے براس ٹیک کے نام سے فوجی مشقیں شروع کی اور اس مقصد کے لیے راجستھان میں پاکستانی سرحد کے قریب جمع ہو گئی۔ کہا جاتا ہے کہ دوسری جنگ عظیم کے بعد دنیا نے اس سے بڑی جنگی مشقیں نہیں دیکھی ہوں گی۔ جارجیا سدرن یونیورسٹی کے پروفیسر ڈاکٹر شفقت ہاشمی نے لکھا ہے کہ یہ مشقیں نیٹو کے کسی بھی فوجی مشق سے بڑی تھیں۔ ان مشقوں میں فوج کی کتنی بڑی تعداد حصہ لے رہی تھی، مختلف ذرائع کے مختلف اعداد و شمار بیان کرتے ہیں۔ ڈیفنس ایکس پی نے لکھا ہے کہ تعداد 4 سے 6 لاکھ کے درمیان ہو سکتی ہے۔ ڈاکٹر شفقت کے مطابق یہ تعداد 5 لاکھ تھی۔ رقبے کے اعتبار سے ان مشقوں کا دائرہ کتنا وسیع تھا؟ ڈاکٹر شفقت لکھتے ہیں کہ انڈیا کے راجستھان یعنی پاکستان کے بہاولپور اور رحیم یار خان سے لے کر پاکستان کے بحری سرحد کورنگی کریک تک وسیع تھا، اور اسے انڈین ایئر فورس کا تعاون بھی حاصل تھا۔ اس آپریشن میں انڈین ایئر فورس کے جگوار اور میک طیاروں نے حصہ لیا۔ ان طیاروں نے مبینہ طور پر بعض اوقات پاکستان کی فضائی سرحدوں کی خلاف ورزی بھی کی۔ برصغیر کے دو روایتی حریف ملکوں کے سرحد پر فوج کی اتنے بڑے اجتماع پر عالمی ذرائع ابلاغ کی توجہ مرکوز تھی، جس نے اسے جنگ پر اکسانے کی سرگرمی قرار دیا ہے۔ ان فوجی مشقوں کا منصوبہ کس مقصد سے بنایا گیا؟ پروفیسر ارم نے اسی ذریعے کے حوالے سے ان فوجی مشقوں کے 3 مقاصد بیان کیے ہیں۔ نمبر 1، کسی تصادم کے صورت میں فوجی نقل و حرکت کی اہلیت کو جانچنا۔ نمبر 2، یہ جاننا کہ تصادم کی صورت میں فوج لاجسٹک سپورٹ کی کتنی اہلیت رکھتی ہے۔ نمبر 3، پاکستان کی مسلح افواج پر اپنی بالادستی ثابت کرنا۔ کرشن سوامی سندر جی، جو کہ اس زمانے میں انڈین فوج کے سربراہ تھے، اس تاثر سے اتفاق نہیں کرتے۔ ان کا کہنا تھا کہ یہ سرگرمی ہمیشہ سے ہی تربیتی مقاصد کے لیے تھی۔ کو کے بارے میں متضاد قسم کے تاثرات کیسے مضبوط ہوئے؟ وہ کہتے ہیں کہ اس سوال کا کوئی جواب ان کے پاس نہیں۔ کیا انڈین افواج اتنے بڑے پیمانے پر اتنے دور رس اثرات رکھنے والی یہ مشقیں حکومت کی اجازت سے کر رہی تھی؟ انڈیا جیسے ملک میں یہ تصور بھی نہیں کیا جا سکتا کہ فوج حکومت کے اجازت کے بغیر کوئی قدم اٹھائے۔ یہ حقیقت اپنی جگہ، لیکن انڈیا کے ممتاز اور ریٹائرڈ فوجی کمانڈر پی این ہون کہتے ہیں کہ یہ مشقیں جن کے ذریعے پوری انڈین فوج حرکت میں آ چکی تھی اور اس کا 3/4 حصہ راجستھان کے صحرا میں وزیر اعظم راجیو گاندھی کو مطلع کیے بغیر موجود تھا۔ سندر جی یہ خواب دیکھتے تھے کہ وہ کسی ماہر شمشیر زن کی طرح اپنا ماسٹر سٹروک کھیلیں گے، پاکستان کو 2 حصوں میں کاٹ کر رکھ دیں گے اور انہیں اس صحرا میں کچل کر رکھ دینے میں کوئی دشواری نہیں ہوگی۔ اس طرح دونوں ملکوں کے درمیان 1947 سے طاقت کا جو توازن چلا آ رہا ہے، وہ اس کا خاتمہ کر دیں گے۔ وہ چاہتے تھے کہ ان مشقوں کے ذریعے پاکستان کو مشتعل کر دیں تاکہ کوئی جوابی کارروائی کرے۔ یہ کارروائی انہیں پاکستان کی جوہری تنصیبات پر حملہ کرنے کا موقع فراہم کر دے گی۔ جیسے ہی براس ٹیک مشقیں شروع ہوئیں، پاکستان نے مسلح زمینی دستوں اور سدرن ایئر کمانڈ کو انڈین پنجاب کے سرحد پر تعینات کر دیا۔ اس کارروائی کے تھوڑے دن بعد پاکستان نیوی نے بحیرہ عرب کے شمالی علاقے میں جنگی جہاز اور آبدوز تعینات کر دیے۔ ستمبر 1987 تک حالات اس قدر بگڑ چکے تھے کہ سرحدوں پر تعینات دونوں ملکوں کے فوجی ایک دوسرے کے نشانے پر تھے۔ ایک انڈین مصنف کاتنی باجپائی نے دعویٰ کیا ہے کہ انڈین فوج کی مشقوں کے تمام تر تفصیلات پہلے ہی پاکستان حاصل کر چکا تھا۔ اس طرح اس سے کئی معاملات میں آسانی حاصل ہو گئی۔ اسی زمانے کی بات ہے جب پاکستانی وزارت خارجہ نے ایک رات نصف شب انڈین ہائی کمشنر ایس کے سنگھ کو طلب کیا۔ پاکستان کے وزیر
مملکت برائے امور خارجہ زین نورانی ان کے منتظر تھے۔ نورانی نے اس کے سنگھ کو خبردار کیا کہ اگر پاکستان کی سالمیت اور جغرافیائی حدود کو نقصان پہنچانے کی کوئی کوشش کی گئی تو انڈیا کو ناقابل یقین نقصان کے لیے تیار رہنا چاہیے۔ اس کے سنگھ یہ سن کر حیرت زدہ رہ گئے اور انہوں نے سوال کیا، کیا آپ مجھے ممبئی پر ایٹمی حملے کی دھمکی دے رہے ہیں؟ زین نورانی نے جواب دیا کہ یقیناً ایسا ہو سکتا ہے۔ پاکستان ایسا کیوں محسوس کر رہا تھا کہ انڈیا کی طرف سے اس کی ایٹمی تنصیبات پر حملہ کیا جا سکتا ہے؟ اس سوال کا جواب امریکی وزارت خارجہ کے دستاویزات سے ملتا ہے، جنہیں چند برس قبل ڈی کلاسیفائی کیا گیا۔ ان دستاویزات کے مطابق امریکی صدر رونالڈو ریگن خطرہ محسوس کرتے تھے کہ پاکستان نے اگر یورینیم کی افزودگی جاری رکھی اور وہ مقررہ حدود سے بڑھ گئی تو اس کے نتیجے میں انڈیا پاکستان کی ایٹمی تنصیبات پر حملہ کر دے گا۔ اس حملے کے نتیجے میں دونوں ملکوں کے درمیان مکمل جنگ چھڑ سکتی ہے۔ امریکی صدر نے یہ اطلاع نان پیپرز اور ایک خط کے ذریعے جنرل ضیاء الحق تک پہنچا دی تھی۔ جنرل ضیاء الحق نے 1987 میں انڈیا کے دورے کا فیصلہ کیا۔ اس دورے کے بارے میں بتایا گیا کہ انہیں اس کی دعوت انڈین کرکٹ بورڈ نے دی تھی۔ راجیو گاندھی کو جب اس دورے کی اطلاع ہوئی تو وہ ان کا استقبال کرنے کا ارادہ نہیں رکھتے تھے، لیکن قریبی مشیروں اور حزب اختلاف کے مشورے پر انہوں نے ان کا خیر مقدم کا فیصلہ کر لیا، لیکن ان کے انداز میں سرد مہری تھی اور گرم جوشی نام کو نہ تھی۔ بہرام مینن لکھتے ہیں کہ جنرل ضیاء نے راجیو گاندھی کا یہ رویہ محسوس کیا لیکن اپنے چہرے پر مسکراہٹ برقرار رکھی۔ اس وقت وہ جے پور روانگی کے لیے اٹھے۔ انہوں نے بہرام مینن کی موجودگی میں راجیو گاندھی کو مخاطب کیا اور کہا، تم پاکستان پر حملہ کرنا چاہتے ہو؟ ٹھیک ہے، کرو، لیکن یاد رکھنا اس حملے کے بعد دنیا چنگیز خان اور الاقو خان کو بھول جائیں گی، صرف ضیاء الحق اور راجیو گاندھی کو یاد رکھے گی، کیونکہ یہ جنگ روایتی نہیں ایٹمی ہوگی۔ ہو سکتا ہے کہ اس جنگ کے نتیجے میں پاکستان صفحہ ہستی سے مٹ جائے، لیکن مسلمان دنیا میں موجود رہیں گے، کیونکہ دنیا میں مسلمانوں کے بہت سے ملک ہیں۔ رہ گئے ہندو تو یاد رکھنا، اس تباہی کے نتیجے میں ہندوستان مٹ گیا تو دنیا بھر سے ہندوؤں کا نام و نشان مٹ جائے گا۔ اگر تم نے میری واپسی سے قبل اپنی فوج کو واپسی کا حکم نہ دیا تو پاکستان پہنچتے ہی میرے منہ سے ایک ہی لفظ نکلے گا اور وہ لفظ ہوگا فائر۔ بہرام مینن نے انڈیا ٹوڈے میں لکھا کہ اس لمحے میں نے ضیاء الحق کی طرف دیکھ کر سوچا کہ یہ شخص برصغیر کو راکھ کے ڈیر میں بدلنے کی صلاحیت رکھتا ہے۔ سابق وفاقی وزیر راجہ ظفر الحق، جنرل ضیاء الحق اور راجیو گاندھی کے درمیان ملاقات اور اس دوران مکالمے کی تصدیق کرتے ہوئے انہوں نے بی بی سی کو بتایا کہ جنرل ضیاء الحق نے راجیو گاندھی کے ساتھ ملاقات کی تفصیلات ذاتی طور پر انہیں بتائی تھیں۔ انہوں نے بتایا کہ راجیو گاندھی رخصت کرنے کے لیے جب اٹھے تو جنرل ضیاء الحق نے ان سے کہا کہ آپ ذرا میری بات سن لیں۔ یہ کہہ کر وہ اپنے میزبان کو ایک طرف لے گئے اور ان سے کہا کہ جو کچھ آپ کے پاس ہے وہی کچھ ہمارے پاس بھی ہے، یعنی ایٹمی اسلحہ۔ اس لیے بہتر یہی ہے کہ آپ سرحدوں سے اپنی فوجیں ہٹا لیں۔ جنرل ضیاء نے مجھے بتایا کہ یہ سن کر راجیو گاندھی کے ماتھے پر پسینہ آ گیا۔ جنرل ضیاء کے دورہ انڈیا کے بعد صورتحال بدل گئی۔ 27 فروری کو انڈیا کا سرکاری وفد اسلام آباد پہنچا۔ ان مذاکرات کے نتیجے میں دونوں ملکوں کے درمیان معاہدہ طے پا گیا۔ اس معاہدے کے نتیجے میں پاکستان اور انڈیا کے افواج کشیدگی سے پہلے کی پوزیشن پر چلی گئی۔ فوجوں کی واپسی کے بعد انڈیا نے بعض اضافی اقدامات بھی کیے۔ بیرونی صحافیوں اور سفارتکاروں کو راجستھان کے دورے پر مدعو کیا گیا تاکہ انہیں بتایا جا سکے کہ انڈیا جارحیت کا کوئی ارادہ نہیں رکھتا تھا۔ پاکستان کے فوجی حکمران کے اس غیر معمولی دورے کے بارے میں امریکی اخبار واشنگٹن پوسٹ کے نمائندے رچرڈ ونٹرب نے ایک دلچسپ رپورٹ لکھی۔ انہوں نے لکھا کہ ایک ایسے وقت میں جب پاکستان اور انڈیا کے مسلح افواج سرحدوں پر آنکھوں میں آنکھیں ڈالے کھڑی ہے، پاکستان کے صدر جنرل محمد ضیاء الحق 68 رکنی وفد کے ساتھ انڈیا پہنچ گئے۔ بظاہر ان کا یہ دورہ کرکٹ کا میچ دیکھنے کے لیے ہے، تاہم انڈین حکام یہ خیال
تسلیم کرنے پر آمادہ دکھائی نہیں دیتے کہ یہ دورہ دونوں ملکوں کے درمیان کشیدگی کے خاتمے کے سلسلے میں کسی پیش رفت کا باعث بن سکتا ہے۔ اس کے برعکس اس دورے کے ذریعے جسے کرکٹ ڈپلومیسی کا نام دیا جا رہا ہے، پاکستان انڈیا پر سفارتی سبقت حاصل کرتا دکھائی دیتا ہے۔ خود جنرل ضیاء الحق نے اپنی پہل کاری کو کرکٹ برائے امن کا نام دیا تھا۔ اس واقعے کے برسوں بعد معروف مبصر صوتک بسواس نے بی بی سی کے لیے ایک رپورٹ میں جنرل ضیاء الحق کے ایک جملے کا ذکر کیا۔ جنرل ضیاء الحق نے صحافیوں کو مخاطب کرتے ہوئے کہا تھا کہ تم انڈیا کے باؤنسر کے مقابلے میں میرے چھکے کو نظر انداز کیوں کرتے ہو؟